حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ایک طرف امام مسلم شہید ہو گئے ہیں اور ان کے دونوں بیٹے بھی دردناک طریقے سے ذبح کر دیے گئے ہیں، اور دوسری طرف امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم بن عقیل کا خط ملنے کے بعد کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں، کیونکہ حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے خط میں امام حسین سے کوفیوں کی عقیدت، بے پناہ محبت اور ہزارہا آدمیوں کے ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی اطلاع خط کے ذریعے دے دی تھی، کیونکہ امام کے پاس سب حالات اچھے کی رپورٹ تھی کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، دھوکے اور جنگ کی بظاہر دور دور تک کوئی نشانی یا ثبوت نہیں تھا، لیکن پھر بھی صحابہ کرام علیہم الرضوان امام حسین کو یہی مشورہ دے رہے تھے کہ آپ کوفہ نہ جائیں، لیکن یہ کوشش بیکار ہو گئی اور حضرت امام حسین 72 افراد کو لے کر، اہل بیت کے 72 افراد جس میں عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، صحیح بڑے بھی ہیں، لے کر کوفہ کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔ لیکن سفر کا آغاز شروع کرنے سے پہلے طواف کے لیے مسجد حرام تشریف لے کے آتے ہیں، بیت اللہ کا آخری طواف یہ قافلہ کر رہا ہے، اس کے بعد وہ کوفہ کی طرف چلتے ہیں، حسرت بھری نگاہ بیت اللہ پر ڈالتے ہیں یہ قافلے والے اور کوفہ کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ سفر کے دوران ذات عرق کا ایک مقام آیا جہاں بشیر ابن غالب اسدی سے امام حسین کی ملاقات ہوئی۔ بشیر جو ہے وہ کوفہ سے مکے کی طرف آ رہے تھے، تو حضرت امام حسین نے کوفہ کے حالات ان سے پوچھے کہ ادھر کیا کنڈیشنز ہیں، کیا حالات ہیں، تو انہوں نے کہا کہ کوفیوں کے دل تو امام حسین کے ساتھ ہیں، لیکن ان کی تلواریں بنو امیہ ہی کے ساتھ ہیں۔ اسی سفر کے دوران عرب کے مشہور شاعر فرزدق سے بھی آپ کی ملاقات ہوئی اور اس نے بھی اسی طرح کی بات چیت کی۔ اسی سفر کے دوران ایک مقام پر عبداللہ بن مطیع سے امام حسین کی ملاقات ہوئی، انہوں نے بھی حضرت امام حسین کو کوفہ نہ جانے کا کہا اور وہاں کے حالات اچھے نہ ہونے کا بتایا۔ جواباً امام حسین نے یہ آیت قرآن پاک کی پڑھی، لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، ہمیں وہی مصیبت پہنچے گی جو اللہ نے ہم پر مقرر کر دی ہے، ہمارا مقدر ہے۔ دوران سفر ہی حضرت امام حسین عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفیوں کی بے وفائی اور حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت کی خبر بھی مل چکی تھی۔ اس وقت آپ کے قافلے میں کچھ رائے مختلف ضرور ہوئیں۔ ایک مرتبہ تو امام حسین نے بھی واپسی مکے جانے کا قصد کیا، ارادہ کیا، لیکن مشورے سے یہی طے پایا کہ اب واپسی کا خیال ذہنوں سے نکال دیا جائے اور کوفہ کی طرف سفر کو کنٹینیو رکھا جائے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی مشورے سے اتفاق کیا اور سفر اب کوفے کی طرف چل دیا، یہاں تک کہ جب کوفہ 2 منزل رہ گیا تب آپ کو حر بن یزید ریاحی ملا۔ حر کے ساتھ ابن زیاد کے 1000 ہتھیار لیس سوار تھے۔ حر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھ کو ابن زیاد نے بھیجا ہے اور حکم دیا ہے کہ آپ کو اس کے پاس لے چلوں۔ حر نے یہ بھی ظاہر کیا کہ وہ مجبوراً آیا ہے، اہل بیت اور آپ کی جناب میں اسے یہ جرت بالکل گوارا نہیں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حر سے فرمایا کہ میں اس شہر میں خود بخود نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے بلایا گیا، اہل کوفہ نے میرے پاس کافی پیغام اور لوگوں کو بھیجا ہے۔ اسی گفتگو کے بعد امام حسین عالی مقام نے کوفیوں کو متوجہ کرتے ہوئے کہا کہ اے کوفیوں، اگر تم اپنی عہد و بیت پر قائم ہو اور تمہیں اپنی زبانوں کا کچھ پاس ہے جو تم نے کہا ہے، اگر اس پر تھوڑا بہت بھی قائم ہو تو میں شہر میں داخل ہو جاتا ہوں، ورنہ یہیں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ حر نے قسم کھا کر کہا کہ ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ آپ کی طرف خط بھیجے گئے ہیں، قاصد بھیجے گئے ہیں، میں آپ کو نہ تو اب چھوڑ سکتا ہوں کیونکہ عبید اللہ بن زیاد کا یہی حکم ہے، اور نہ ہی میں آپ کو واپس جانے دے سکتا ہوں۔ حر کے دل میں خاندان اہل بیت کی بڑی محبت تھی، وہ عظمت اس کے اوپر آشکار تھی اہل بیت کی۔ اس نے کئی نمازیں امام حسین کے پیچھے کربلا میں ادا کی، لیکن وہ ابن زیاد کے حکم کی وجہ سے مجبور تھا اور اس کو یہ اندیشہ تھا کہ اگر وہ امام حسین کے ساتھ نرمی کرے گا، کوئی رعایت کرے گا، تو عبید اللہ بن زیاد کو ضرور یہ بات معلوم ہو جائے گی، کیونکہ حر اکیلے نہیں ہیں، 1000 سپاہی بھی عبید اللہ بن زیاد کے حضرت حر کے ساتھ ہیں۔ ایسی صورت میں کسی بات کا چھپنا ممکن ہی نہیں تھا۔ اگر ابن زیاد کو یہ معلوم ہو جاتا کہ حر نے نرمی کی ہے تو وہ نہایت ہی سختی کے ساتھ حضرت حر کے ساتھ پیش آتا۔ اس اندیشے اور خیال کی وجہ سے حر اپنی بات پر اڑا رہا، یہاں تک کہ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفے کے راستے سے ہٹا کر کربلا کی طرف اس نے موڑ دیا۔ یہ ہے محرم 61 ہجری کی دوسری تاریخ۔ امام حسین نے میدان میں پہنچ کر اس جگہ کا نام پوچھا تو بتانے والوں نے بتایا کہ یہ کربلا ہے۔
حضرت امام حسین کربلا سے اچھی طرح واقف تھے، آپ کو معلوم تھا کہ کربلا ہی وہ جگہ ہے جہاں اہل بیت رسالت کو رائے حق میں اپنے خون کی ندیاں بہانی ہوں گی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہی دنوں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو آپ کی شہادت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ اب ایک طرف تو امام حسین کے قافلے والے کچھ عارضی خیموں کے اندر مقیم ہیں، زندگی گزارنے کا کوئی خاص انتظام نہیں ہے، اور دوسری طرف ہزارہا سواروں کا مسلح لشکر مقابلے کے لیے موجود ہے۔ اہل بیت کے خیموں اور یزیدیوں کا لشکر دریا فرات کے قریب ہی ہے، لیکن امام کے لشکر کو تو ایک قطرہ پہنچنا بھی یزیدیوں نے مشکل کر دیا تھا۔ حالات اتنے خراب تھے کہ فوج کا شور اس قدر تھا کہ اطمینان سے بیٹھنا اور تھکن دور کرنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ اسی دوران حضرت امام حسین کی بارگاہ میں ابن زیاد ایک خط بھیجتا ہے، اور اس خط میں حضرت امام حسین سے یزید کی بیعت کرنے کا کہتا ہے۔ حضرت امام حسین وہ خط پڑھ تو لیتے ہیں، لیکن آپ اس کا جواب نہیں دیتے، اور حیرت کرتے ہیں کہ ان کوفہ والوں میں ذرا سی شرم و حیا نہیں ہے کہ مجھے تو خط لکھ کر بلایا تھا اور اب مجھ سے ہی خط کے ذریعے یزید کی بیعت کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ امام حسین کے خط کے جواب نہ دینے سے ابن زیاد کا غصہ اور بڑھ گیا، اور اس نے مزید لشکر اور فوجوں کو بلایا اور ان لشکروں کا سپہ سالار عمر بن سعد کو بنایا، جو اس وقت ملک رے کا گورنر تھا۔ رے خراسان کا ایک شہر ہے جو آج کل ایران کا دارالسلطنت ہے، اور اسے تہران کہتے ہیں۔ یہ سب حضرت امام حق کی عظمت فضیلت سے خوب واقف تھے۔ اسی وجہ سے ابن سعد حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کرنے سے بچ رہا تھا، تھوڑا سا وہ چاہ رہا تھا کہ صلح ہو جائے، مگر ابن زیاد نے اسے مجبور کیا کہ اب تمہارے پاس دو صورتیں ہیں، یا تو رے کی حکومت سے دستبردار ہو جا، یا پھر امام حسین سے مقابلے کے لیے پوری فوج کی لیڈرشپ سنبھال۔ دنیاوی حکومت کی لالچ اس کو جنگ پر آمادہ کر لیتی ہے۔ آخرکار ابن سعد وہ تمام لشکر اور فوج لے کر حضرت امام حسین کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ دوسری طرف ابن زیاد ایک کے بعد ایک لشکر عمر بن سعد کی طرف بھیجتا رہتا ہے، یہاں تک کہ جو کربلا میں 72 افراد کا جو قافلہ اہل بیت کا ہے، اس کے اگینسٹ 22,000 کا لشکر جمع ہو جاتا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ دنیا کی کسی جنگ میں بھی اس کی مثال نہیں ملتی کہ 72 کے مقابلے میں 22,000، اور 72 بھی وہ جس میں بیویاں ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، بیمار ہیں، اور وہ جنگ کے لیے آئے بھی نہیں، ان کے پاس جنگی ساز و سامان بھی نہیں ہیں۔ ایسے میں 22,000 کا لشکر بھیجنے کا مطلب ہے کہ وہ خوب جانتے ہیں کہ اہل بیت کا ایک ایک جوان ہمارے ایک ایک دستے سے پہ بھی بھاری ہے، کئی ہزار افراد کے لیے بھی کافی ہے۔ انہوں نے اہل بیت کو کنٹرول کرنے کے لیے اور بھی چالیں چلیں، اس میں سے ایک چال یہ بھی تھی کہ لشکر امام حسین پر پانی بند کر دیا گیا، جس سے امام کے ساتھ آنے والے لوگ بھوک اور پیاس کے سبب کمزور پڑ گئے، اور یہ ان کی چال تھی کہ پھر ہم جنگ شروع کریں گے کہ وہ کمزور پڑ گئے ہیں اور ہم ابھی بھی تر و تازہ ہیں، ہم تو کھا پی رہے ہیں۔ اب یہ 7 محرم سے 10 محرم ہو گئی ہے، اہل بیت کے پاس پانی نہیں پہنچا، اور یزیدی یہی بحث امام حسین کے ساتھ کر رہے ہیں کہ آپ بیعت کر لیں یزید کی۔ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ یزید کی بیعت کرتے ہیں تو یہ تمام لشکر آپ کو پروٹوکول دے گا، آپ کا اکرام اور احترام کیا جائے گا، خزانوں کے منہ کھول دیے جائیں گے، دنیا کی دولت آپ کے قدموں پر لوٹا دی جائے گی۔ مگر امام حسین کا دل تو دنیا کی محبت سے بیزار تھا، وہ کب اس دنیا کی لالچ میں آتے۔ حضرت امام حسین نے دنیا کے آرام پر ٹھوکر مار دی، اور رائے حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کو خوش دلی کے ساتھ آپ نے قبول کیا، اور ناجائز بیعت کا خیال اپنے دل میں نہ آنے دیا، اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی کو آپ نے گوارا نہ کیا، اپنا گھر لوٹانا اور اپنا خون بہانا منظور کیا، مگر اسلام کی عزت میں فرق آنا برداشت نہ کیا۔ اب امام حسین کو بھی یہ علم ہو چکا تھا کہ یہ لوگ جنگ ہی چاہتے ہیں، اس لیے آپ نے بھی خیموں کے پاس خندق کھدوائی اور مقابلے کی تیاری فرمائی۔ پھر کیا ہوا کہ پھر علی اکبر جاتے ہیں میدان میں، حضرت حر بھی اب اس قافلے کے راہی بن چکے ہیں، پھر امام حسین بھی ایک وقت آتا ہے کہ اس قافلے میں خندق کھدوائی اور مقابلے کی تیاری فرمائی۔ جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ جنگ کے علاوہ کسی صورت راضی نہیں ہے، تو آپ نے بھی جنگ کی تیاری شروع کی اور اپنے خیموں کے ارد گرد خندق کھدوائی۔ حر بھی آپ کے قافلے میں شامل ہو گئے ہیں، اور امام علی اکبر بھی میدان میں شیروں کی طرح لڑ رہے ہیں، گاجر مولی کی طرح یزیدی کٹ رہے ہیں۔ یہ سب ہوگا اگلے ایپیسوڈ میں۔ حسین اور کربلا، حسین اور کربلا۔